یہ کہا ہے نا یہ 25ویں 26ویں آیات نہیں ہے، بالکل آخری جو تھپڑ گھونسے لاتیں بھگتنی پڑ جاتی ہیں، جو گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید کچھ نہیں کہتا. غیر مسلموں کو اتنا تشدد آمیز بھی تو خانہ کعبہ کے اندر بت توڑوائے تھے نا. اور علامہ اقبال نہیں تو نعوذ باللہ فار لیک آف بیٹر ورڈ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا نا جب انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر کہیں معبود سے پتھر کہیں معبود شجر پوگرے پیکرے منظور تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو یہ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا. اپنی خدمات کی بات ہے، خدمات ایک ہی بات. آپ اسے بڑائی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنی خدمات. نہیں خدمت تو اس میں کوئی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ آخر یہ کہ اس اتنے بڑے یعنی اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تو اس سے بڑا یعنی ایک قسم کا سیکولر. انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا ہے تو مانا ہے. آپ بتائیے انڈونیشیا میں کوئی تلوار چلی تھی کبھی؟ یہ جاوا ملایا سماٹرا وغیرہ میں آج تک کبھی آپ نے علامہ اقبال کی بڑی تعریف کی اور ان کی شاعری کی بڑی تعریف کی. میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن مجید میں سورہ شعراء بھی ہے جس کی آخری آیات میں غالباً 26ویں یا 25ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان شاعروں سے بچو، یہ وہ باتیں کرتے ہیں شیاطین کی باتیں کرتے ہیں اور خود جو عمل نہیں کرتے یہ وہ کہتے ہیں. یہ کہا ہے نا. یہ 25ویں 26ویں آیات نہیں ہے، بالکل آخری حصے کی آیات ہیں جی. لیکن یہ کہ ان میں اللہ بھی آیا ہے کہ سوائے ان کے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. تو اگرچہ عام طور پر یہ بات صحیح ہے کہ شاعری میں کچھ نہ کچھ مبالغہ ویسی کرنا ہو تو اس میں وہ لذت پیدا ہوتی ہے، اور اس پہلو سے کسی نہ کسی درجے میں تمام شعراء بھی اس لسٹ میں آتے ہیں. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی استثناء کیا. قانون میں جب استثناء ہو جائے تو بات ختم ہو جائے. اگر گوجرا میں ثابت بھی ہو جائے کسی نے بلاسفمی کی تو ان کو سزا دینے کا حق کس کے ہاتھ؟ عدالت کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں. کسی کے پاس کسی پرائیویٹ سٹیزن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو اصل جو ہے پورا فیبرک جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے. ہماری اب جو کچھ عدالتوں کے باہر ہو رہا ہے جس طریقے سے کہ پولیس انسپیکٹرز کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے کبھی سنا تھا آج تک؟ تو معلوم ہی ہوتا ہے سوشل فیبرک. وہ بھی پنجاب پولیس کو مار کھاتے ہوئے اگر سنے آدمی تو پنجاب پولیس اگر کوٹ کھا رہی ہو تو واقعی نہیں سنا ایسے نہیں. لیکن عدالت تک پہنچتے پہنچتے جو 100 مقدمات وہ بھگتنے پڑ جاتے ہیں اس شخص کو، جو تھپڑ گھونسے لاتیں بھگتنی پڑ جاتی ہیں، جو گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید کچھ نہیں کہتا. سوال یہ کہ یہ تو ایک فساد ہے، اس فساد کی سزا دے رکھی ہے قرآن مجید کے اندر. ان کے جو ہے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، ان کے داہنے اور بائیں طرف سے ہاتھ اور پاؤں اپوزنگ فیٹ اپوزنگ سائڈ سے یہ دے رکھی. کرو، کرتے نہیں نا. اب اس کے اندر پولیٹیکل اپنے مفادات سامنے آ جاتے ہیں. ہر پارٹی جو ہے اپنے مفادات دیکھتی ہے، اپنے جو ہے پیچھے دیکھتی ہے کہ ہماری کلائنٹیج کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے. ورنہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں سے ایک دو کے اندر پوری طریقے سے اس کی تفتیش کر کے سزا دی جائے تو نہیں ہوگا. پھر بالکل نہیں ہوگا. لیکن وہ نافذ کون کرے گا؟ نافذ اب تو خیر امید ہے کہ اس ملک کے اندر عدلیہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ نافذ کرے گی سزا. وہ عدلیہ جس کے ماننے والے جو ہیں یونیفارم پولیس والوں کو مار کے ان سے پیشہ ور قاتلوں کو چھڑا کے لے جاتے ہیں، اس عدلیہ سے آپ کو عدلیہ کا معاملہ تو نہیں. آج ہوا ہے نا یہ واقعہ. لیکن اوپر جائے گا نا، وہ تو عدالت کے باہر ہوا جو کچھ ہوا ہے. یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر یہ کہ عدالتوں کے اوپر ایک کے اوپر دوسرے لیول ہے، اس میں فیصلے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اب عدالت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بیچنے کی شکل ہے وہ ہمیں ماننی. ڈاکٹر صاحب ایک دو باتیں اصل میں آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ میسج جو ہے نا آپ کی بات یہ بڑی کھل کے لوگوں تک نہ صرف جائے بلکہ ان کو ایک چیز سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو خود لکھتے ہیں جملے اور ان کو آیات کے طور پہ یعنی پاس کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ان کے متعلق بھی اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو آخرت کے دن میں ان کو دیکھ لوں گا. انسان کو نہیں کچھ کہا کہ اس کو سزا دے. نہیں دیکھیں، یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس وقت یہ کام ہوگا اگر وہاں اسلامی ریاست ہے تو سزا دے گی. اگر اسلامی ریاست نہیں ہے تو وہ تو لا آف دا لینڈ کے تحت دے گی نا، لا آف قرآن کے تحت نہیں دے گی. قرآن کے تحت ہی ہوگا کہ اگر انہوں نے ایک چیز جو ہے خدا کی طرف غلط منسوخ کی ہے کہ یہ کہا ہے کہ یہ قرآن میں سے ہے کہ یہ جو ہے یہ وحی ہے اور حالانکہ وحی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس سے بڑا جرم ہے. بہت بڑا.
تو اس ملک کے تمام علماء نے مل کے ابھی تک الفرقان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا جو امریکہ میں چھپا 2 سال پہلے. وہ کیا ہے الفرقان؟ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے، خود اس میں آیات بھی نہیں لکھی ہیں، کچھ ان کو کاٹا پھیٹی بھی کی ہے، یعنی جہاد وغیرہ کی جتنی آیات ہیں وہ تلف کر دی گئی ہیں. وہ تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر فتوے دیے گئے ہوں اور آپ کے علم میں نہ آئے. یہ تو فتوے میں تو اسلامی ریاست کی بات کر رہا ہوں. کہاں؟ پاکستان میں تو پاکستان میں نہیں، پاکستان سے کوئی فتویٰ نہیں آیا، اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. وہ یہ کہ وہ جو اصل الفرقان یہاں آیا بھی ہے کہ نہیں آ گیا، اب تو انٹرنیٹ پہ ہے. انٹرنیٹ آپ کے گھروں میں ہے، میرے گھر میں ہے. تو اس پر تو جتنے چاہے فتوے آپ نہیں، میرا مطلب ہے تو کیوں نہیں مطلب یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ علماء کی آپ کے ہاں اکثریت وہ نہیں ہے جو انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہو. یہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں. جتنی جماعتیں ہیں وہ تو واقف ہیں. ہاں تو وہ آپ ان سے بات اس پر کر سکتے ہیں، لیکن علماء کو ایسے ہول ایز اے کلاس آپ بلیم نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. اگر یہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اسرائیل نے ایسے قرآن مجید جو ہیں اس نے جو چھپا کر اس میں افریقن کنٹریز کے اندر عام کر دیے تھے جس کے اندر غلط چیزیں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن اگر ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کو اتنا تشدد آمیز سلوک ان سے رکھیں گے تو کیا ہم بوسنیا میں یا اسرائیل میں یا فلسطین میں یا گجرات میں ہونے والے مظالم کے اوپر ان کو برا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن گجرات میں تو ہوئی، بوسنیا میں ہوئی، ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے. اس سوال یہ ہے کہ اس وقت کی اس چھوٹی سی بات بوسنیا کے پیمانے پر کہیں ہوئی کسی مسلمان ملک میں؟ کیا گجرات کے پیمانے پر کہیں کسی مسلمان ملک میں تو اتنے مریں گے تو ہمیں تو ٹھنڈ پڑے گی. سوال یہ ہم اس پہ ایکشن اس وقت لیں گے. غلط رخ پر نہ لیں. غلط بات تو غلط بات ہے. سوال تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا چاہے ایک پیسے کی چوری کرے تو آپ یہ کہیں کہ یہ شوکت عزیز تو نہیں ہے نا. کام غلط ہے، اس کے اوپر پورا جو ہے حکومت کا فرض ہے، عدلیہ کا فرض ہے کہ اس کی تفتیش کریں، ان لوگوں کو سزا دیں. علماء کرام کا بھی ہے. کوئی بھی اگر یقیناً ہے، ہر شہری کا فرض ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی صحیح اطلاع ہے وہ پہنچائے اور دے. کوئی خبر ہے، کوئی شہادت ہے، کوئی گواہی ہے، اس لیے کہ اس پر تو بہت سخت وعید آئی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس کوئی گواہی ہو وہ اس کو چھپا دے. اگر کسی کے پاس گواہی ہے کہ کسی شخص نے مسلمان نے شرارت کی ہے اور یہ سارا کام جو ہے گھڑا ہے اور اس کی گواہی وہ جائے، he should be bold enough. اس کو اگر چاہے جان کا خطرہ ہو جائے اس کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. کیا وہ شخص پھر بھی مسلمان کہلائے گا جس نے سب کچھ کیا ہوگا؟ اشتعال انگیزی، قتل، یعنی زندہ جلانا، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ دیکھیے وہ ہے جرائم کی سزا دی جائے گی. اسلام سے خارج ہونے کے لیے اسلام کی کسی بنیادی بات کا انکار ہوتا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس کی سزا دے دی جائے گی. وہ کیا پورے اس کی سزا جو ہے پورے خاندان کو مارا جائے گا؟ جب اس کو مارا جائے گا تب بھی تو پوری نوع انسانی ماری گئی نا. نہیں، اس کو تو سزا مل رہی ہے نا. اس کو تو کسی بات وہی ہوئی نا کہ ایک انسان کے قتل میں ساری یہ ایک اخلاقی تعلیم آئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ ایک انسان کے قتل کے بدلے میں تو اسی انسان کو قتل کریں گے جس نے. اگر میں آپ کو زمین کے جھگڑے میں، جائیداد کے جھگڑے میں، اولاد کے جھگڑے میں، رشتے کے جھگڑے میں کسی وجہ سے میں آپ کو مار دوں اور میں کہوں کہ نہیں نعوذ باللہ یہ شخص جو ہے گستاخ رسول تھا، تو اس کے متعلق ایمان کیا کہے گا یا مذہب کیا کہے گا؟ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. اگر ثابت ہو جائے ایسے بڑی چیزیں ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، اگر یہ معلوم ہوگا ایسے بہت اسے سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا دی جانی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. اور یہ کہ کسی بھی عام آدمی کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے. بلاسفیمی لا کو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے اور بہت آسان کام بن گیا لوگوں کے لیے. کوئی ذرا سا خرخشہ اٹھایا اور کسی شخص کے خلاف جو ہے ایک عوامی طوفان کھڑا کر دیا. اس کے لیے اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ واز سے نہیں ہوگی. آپ اگر چند معاملات کے اندر بھی تحقیق کا حق ادا کر کے اور لوگوں کو سزا دیں سخت کہ زمین میں فساد مچانے کی سزا یہ ہے جو قرآن نے دی ہے، تو پھر یہ کہ اس کے بعد اس کا جو ہے سد باب ہوگا. اسلام کی سزاؤں کا یہی پہلو ہے جسے دنیا کہتی ہے وحشیانہ سزا ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ ایگزمپلری ہے. وہ ایسی ہے کہ ایک سزا کے بعد جو ہے انسان جو ہے اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے اور پھر لوگ جو ہے اس کا ارتکاب نہ کریں. ایگزمپلری. ڈاکٹر صاحب اسلامی ریاست میں سزا اور جزا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سزا جرائم پر ہے. جزا یہ ہو سکتی ہے کہ کسی قومی خدمات کے اوپر کسی کو کوئی جزا دی جائے، کوئی کو سراہا جائے، کوئی انعام دیے جائے. لیکن اب دو چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ سزا کے طور پہ. ایک تو وہ ہے کہ جو اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کی جائے، ایک وہ ہے جو لاز آف دا لینڈ کی خلاف ورزی کی جائے. اب میرا تھیسس یہ ہے
کہ آپ کی پوری طرح لاکھ آپ کہیں یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ اسلامی فلاحی ریاست نہیں ہے، تو آپ کیسے اپنے اسلامی قوانین میرے اوپر لاگو کریں؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک فلاحی اسلامی ریاست نہیں ہے تو کیا ہم نماز نہ پڑھیں؟ وہ آپ کا ذاتی فیل فیل نہیں، میرے اوپر نہ کریں لاگو، اسلام میں میرے اوپر نہ لاگو کریں، آپ خود پڑھیں۔ نہیں، وہ تو یہ ہے اپنی اولاد پہ کریں، اپنے ہمسائے پہ نہیں کر سکتے آپ۔ نہیں، ان کو بھی کہیں گے نماز کے لیے، نہیں وہ آپ قائل کر سکتے ہیں، دیں گے، آپ ہنٹر نہیں مار سکتے۔ لیکن اگر اسلامی ریاست ہو تو سزا بھی ملتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں عمل کرنا، جب تک اسلامی ریاست اگر نہیں بھی ہے آئیڈیل اور ایک کمپلیٹ اسلامی ریاست، تب بھی جتنے بھی اسلام پر ہم عمل کر سکتے ہیں تو کرنا ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک یہودی کو جزیہ دینے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ وہ جاب لیس تھا؟ انہوں نے کہا اس کو سزا مت۔ یہ تو الفاظ کی بات ہے نا۔ نہیں، لیکن انہوں نے کروسیڈ کر دی پوری، جب وہ پوری کروسیڈز کر دی انہوں نے، جب وہ قانون سازی کے اندر there is no reference to any religion, to any شریعہ، وہ تو نہیں ہے اس میں، حاکمیت تو ان کی عوام کی ہے۔ یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ کون سی؟ کوئی بھی قرآنی آیات ہیں، روز اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں ان کے پیشانی پہ، ان کی یعنی فرنٹ پہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، ان کے اندر پورے ایڈیشنز آئے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی تصاویر بھی ہوں گی اور بڑی بڑی آیات اور قول اور احادیث کرام لکھی ہوتی ہیں، پھر ان کو سڑکوں پہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، پھر اینڈ میں ان میں پکوڑے بھی بک رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو ان عیسائی برادروں کو، ان مسیحی برادروں کو مارنا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے کوئی دینیات کی کتاب کا ایک صفحہ پھاڑ کے اس کو پھینک دیا، تو پھر تو ہم سارے بھی زمرے میں آ کے لگے۔ دیکھیے، میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ سے کہوں گا کہ ہم جب اسلام پر پورے طور پر عمل پیرا نہیں ہیں تو سب سے بڑی توہین تو قرآن کی اور حضور کی ہم خود کرتے ہیں۔ بے شک عملی ہم زبان سے مانتے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم جو بھی ریورنس ہے اور عزت ہے اور تعظیم ہے وہ سب ہے عمل کا ہے۔ اس اعتبار سے اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ میلا فائڈی کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اخبار ہے، اخبار پڑھا ہوا ہے، اللہ خیر صدا، کسی نے کسی لیے خاص طور پر کسی گندگی میں پھینکا ہے، کچھ کیا کیا ہے، یا جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے گوانٹانامو بے کے اندر یا اور ابو غریب کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، تو وہاں تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ تو ول فل انہوں نے کیا، انہوں نے بلکہ ان مسلمان قیدیوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ ایسی کوئی نیت میلا فائدی پیچھے ہے تو سزا دی جائے۔ ہم نے بھی تو خانہ کعبہ میں بت کشی کی ہے، بت توڑے ہیں نا، ہم نے بھی تو خانہ کعبہ کے اندر بت توڑوائے تھے نا، اور جگہوں پہ، یعنی ان کے لیے تو اس کی وہی حیثیت ہے نا جو ہمارے لیے ایک بت کی ہے۔ اگر میں اس بت کو نہیں مانتا تو میرے لیے تو وہ مبارک نہیں ہے یا متبرک نہیں ہے۔ نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں وہ اپنی پھر تحریک چلا کر پہلے ہمیں فتح کر کے اپنا قانون نافذ کرنا چاہیے۔ حضور نے 12 برس اسی کعبے میں نماز پڑھی ہے جہاں بت موجود تھے، اسی کعبے کا طواف کیا ہے جہاں بت دائیں بھی بت بائیں بھی بت۔ کب توڑا ہے؟ جب 23 سال کی محنت شاقہ کے بعد فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، اب اس کے بعد آپ نے اس کو کلیئر کیا ہے، اس سے پہلے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آخر حضور کے پاس جانثار تھے صحابہ کرام، 10 آدمیوں کو آپ رات کو بھیج دیتے، سارے بت توڑ کے آ جاتے، وہاں کوئی پہلے تو نہیں تھے، تو بعد میں جو کچھ ہوتا ان کے چیتڑے اڑا دیے گئے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ ہمیں فتح کر لیتے ہیں اور تمام نسخوں کو یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈیل کرتے ہیں تو وہ یعنی بلاسفی نہیں ہوگا؟ وہ ہماری طرف سے بلاسفی نہیں ہے، ان کی بلاسفی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا کروسیڈز کے اندر، جو کچھ کیا یروشلم کے اندر، خود یورپین ہسٹورینز جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے شرما رہے ہیں جس قدر خونریزی کی ہے۔ کروسیڈز میں تو انہوں نے یہودیوں کو بھی اتنا ہی مارا ہے جتنا ہمیں مارا۔ ٹھیک ہے، یہودی اتنے ہی مرے ہیں یروشلم کے اندر جتنے مسلمان مرے۔ نہیں اتنے نہیں، یہودی پاپولیشن ہی آدھی یہودی اتنے تھے ہی نہیں، آدھی تو پاپولیشن تھی، زیادہ آبادی تو اب کرسچنز، مسلمان پیدا زیادہ ہو جاتے ہیں جلدی، یہودی اپنا کم ہوتے ہیں۔ جی ویسے مارے گئے ہیں، بلکہ جتنی کروسیڈ کی آرمی آئی ہیں یہ یورپ کے جن ملکوں میں سے ہوتے ہوئے آئے تو بیچ میں یہودیوں کی بستیوں کو جلاتے ہوئے آئے، اور پوپ جو فوت ہو چکا ہے، جو اس سے پہلے پوپ تھا، اس نے جا کر باقاعدہ معافی مانگی ہے، اور ان جگہوں پر وہ گیا ہے جہاں پر کہ میسیکر ہوئے یہودیوں کے۔ تو یہودی اور عیسائی جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ آج سے 300 برس قبل تک یوں تھے ایک دوسرے کے خلاف دشمن۔ مجھے یاد ہے کہ جب حدود آرڈیننس آ رہا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، تو وہاں جتنے ہمارے
علماء اکرام نیشنل اسمبلی میں تھے، مولانا فضل الرحمان وغیرہ، میں نام لے رہا ہوں، میں خدا نہ خاصا ڈکی چوکی باتیں نہیں کر رہا. انہوں نے اس حدود آرڈیننس کو یوں کر کے پھاڑا تھا، اس کو اچھالا تھا، پھر اس کے اوپر انہوں نے ڈانس بھی کیا تھا وہاں پہ، اور جبکہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی ہوئی تھی. تو بائی دا سیم یارڈ اسٹک ہمارے اپنے کافی علماء ہیں کہ جن کو جلا دیا جا سکتا ہے، جن کو جلایا جا سکتا ہے. آپ کو چاہیے تھا اس وقت مقدمہ لے کر کھڑے ہو جاتے. میں نے تو اس وقت ٹی وی پہ کہا تھا، آج میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ میرا کام جو ہے وہ ہے، میں جو ہے عدالت میں نہیں ہوں، میرا کام فیصلے سنانا نہیں ہے، میرے کام صرف ایکسپوز کرنا ہے. لیکن مدعی کی حیثیت تو جا سکتے تھے. میں ابھی چلا جاتا ہوں، آپ کو ساتھ کھڑے رہیں. کیا وہ غلط نہیں تھا؟ کیا مولانا فضل جو الرحمان آپ پہ کہہ رہے کیس ہیں نہیں ہونا وہ صحیح ہے چاہیے؟ تو غلط تھا. آپ کو یاد نہیں ہے؟ جو نہیں، آپ کو یاد نہیں کہ حدود آرڈیننس کو پھاڑا میں گیا؟ بہت ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں. اخبار میں پڑھا ہوگا آپ نے، وہ بھی حدود آرڈیننس کی کاپیوں کو پھاڑا گیا، ان کو اچھالا گیا، ان کے اوپر رقص کیا گیا. مجھے قطعاً یاد نہیں ہے، میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں. ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو خود کہہ رہا ہوں. دیکھیے اس سے آگے اور کیا بات ہوگی کہ اپنے عمل کے ذریعے سے ہم خود اللہ کی کتاب کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، حضور کی ذات مبارکہ کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر ہم حضور کی سنت کو اختیار نہیں کرتے تو گویا کہ ہم ڈٹ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے آپ کی سنت. ومن رغب عن سنتی فلیس منی. اور حضور کا حکم یہ ہے کہ جو چیز کو میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے پاس، اور ونس اگین آئی ایم گریٹفل. آپ کو اتنی سیڑھیاں چل کے مشقت کر کے آپ کو آنا پڑا یہاں پہ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وہ چڑھواؤں گا میں اس کو. آپ نے مجھے چڑھوا لیا. 28 سیڑھیاں آج چاہیے. ماشاء اللہ، آپ نے گن بھی لی.